بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ایک عظیم دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے. دعا میں پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور وہ ہے اللہم رب الناس، اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے. تو اس میں اللہ عز و جل کی صفت ربوبیت کا آپ وسیلہ دیتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. تو جب اللہ تعالیٰ کے نام الرب کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی شفا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی وجہ سے اس دم کے ساتھ لوگوں پر واقع ہونے والی تکلیف جو ہے اور بیماری اور درد کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ وہی شفا دینے والا ہے. انت الشافی لا شفاء الا شفاء، سب کی تردید کر دی گئی کہ کوئی اور شفا دے ہی نہیں سکتا. اور یہ صرف زبان سے الفاظ نہیں کہنا چاہیے، یقین سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے، یعنی اس کو جڑ سے اکیڑ دے، ختم کر دے. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی بیماری ہوتی ہے، علاج کرایا جاتا ہے، پھر 2-4 سال میں وہ بیماری پھر پلٹ کر آ جاتی ہے. تو اس صورت میں یہ کہ ایسے کہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے اور اس بیماری سے مکمل تندرستی، عافیت، صحت اور سلامتی حاصل ہو. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ بعدهم يمسحه بيمينه اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. کتاب الطب. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اللہ کی پناہ میں دیتے دم کرتے وقت اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرا کرتے تھے اور کہتے اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے. تو اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اس حدیث کے دیگر طرق بھی ہیں، اس میں تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ حدیث آئی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے اذهب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی. یا تھوڑا سا فرق ہے، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مریض کی جو عیادت کریں وہ بھی دم کر سکتے ہیں، گھر کا فرد بھی کر سکتا ہے، مریض اپنے اوپر خود بھی کر سکتا ہے. اور دم میں دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی دایاں ہاتھ متاثرہ جگہ پر پھیرنا چاہیے. اگر کوئی درد ہے کسی جگہ پر یا ویسے پورے جسم میں ہی بخار ہے تو دائیں ہاتھ کی ایک برکت ہوتی ہے، یمین یومن سے بھی ہے برکت والا. امام طبری کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ نیک شگون کے طور پہ پھیرا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری یا تکلیف کو دور کر دے. تو یہ ایک عظیم دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے. دعا میں پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور وہ ہے اللہم رب الناس، اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے. تو اس میں اللہ عز و جل کی صفت ربوبیت کا آپ وسیلہ دیتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. تو جب اللہ تعالیٰ کے نام الرب کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی شفا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کی وجہ سے اس دم کے ساتھ لوگوں پر واقع ہونے والی تکلیف جو ہے اور بیماری اور درد کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ وہی شفا دینے والا ہے. انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، سب کی تردید کر دی گئی کہ کوئی اور شفا دے ہی نہیں سکتا. اور یہ صرف زبان سے الفاظ نہیں کہنا چاہیے، یقین سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے، یعنی اس کو جڑ سے اکیڑ دے، ختم کر دے. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی بیماری ہوتی ہے، علاج کرایا جاتا ہے، پھر 2-4 سال میں وہ بیماری پھر پلٹ کر آ جاتی ہے. تو اس صورت میں یہ کہ ایسے کہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے اور اس بیماری سے مکمل تندرستی، عافیت، صحت اور سلامتی حاصل ہو.